امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، میرے ہم سفر۔ میرے ہم سفر ایک رومانٹک پاکستانی ڈرامہ ہے۔ میرے ہم سفر ڈرامے کی کہانی حالہ اور حمزہ کی محبت کے گرد گھومتی ہے۔ حالہ ایک نرم مزاج، معصوم اور خاموش لڑکی ہے۔ اس کے والد اسے پاکستان چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر چھوڑ چلے جاتے ہیں۔ وہ بچپن سے ہی اپنے چچا اور چچی کے گھر رہتی ہے، مگر وہاں زیادہ عزت نہیں ملتی۔ خصوصاً شاہ جہاں ہمیشہ اس کے خلاف رہتی ہے اور اسے برا بھلا سمجھتی ہے۔ حالہ کو گھر میں اکثر سخت رویہ، نکتہ چینی اور ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے اس کی خود اعتمادی بہت کم ہو جاتی ہے۔ حالہ کے چچا کے بیٹے حمزہ بیرون ملک سے واپس آتے ہیں۔ وہ ایک اچھے، مہربان اور سمجھدار انسان ہے جو حالہ کی شرافت اور سادگی کو سراہتے ہیں۔ حمزہ بالا سے شادی کر لیتے ہیں اور اسے وہ عزت، احترام اور محبت دیتے ہیں جس کا وہ ہمیشہ مستحق رہی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، چودھری اینڈ سنز۔ چودھری اینڈ سنز ایک پاکستانی رومانٹک کامیڈی ڈرامہ سیریز ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران اشرف، عائزہ خان اور سہیل احمد شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ ایک روایتی پنجابی گھرانے اور اس کے چھوٹے بڑے مسائل، محبت، مزاح اور خاندانی تعلقات کے گرد گھومتا ہے۔ چودھری دلدار علی ایک روایتی عزت دار بزرگ ہے جو اپنے کنبے کے روایات بہت اہم سمجھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ خاندان میں صرف وہی اپنے قریبی رشتے سے مضبوط رہیں۔ اس کی بیٹی صباحت نے خاندان کی مرضی کے بغیر شادی کی تھی، جس کی وجہ سے اس کے تعلقات ختم ہو گئے تھے۔ اس شادی میں صباحت اور اس کا خاوند بعد میں ایک حادثے میں انتقال کر گئے اور ان کی بیٹی پری اپنی دادی کے ساتھ رہتی ہے۔ خاندان کو پری اور اس کی دادی کے اصل حالات کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ ان دونوں کو گرم جوشی سے اپنے گھر میں شامل کر لیتے ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، عشق جلیبی۔ عشق جلیبی ایک رومانٹک کامیڈی فیملی ڈرامہ سیریز ہے جسے جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کو سائمہ اکرم چودھری نے لکھا ہے اور سید وجاہت حسین نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ یہ ڈرامہ ایک بڑے فیملی بزنس، محبت، طنز اور خاندانی تعلقات کے گرد گھومتا ہے۔ محمد بوٹا ایک قدیم اور مشہور فیملی کیٹرنگ اور مٹھائی بنانے والے بزنس کا مالک ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے دونوں بیٹے رفاقت اور صداقت اپنے بزنس کا حصہ بنے، لیکن وہ دونوں اپنے خاندان کے ساتھ بیرون ملک بس گئے ہیں۔ اس وجہ سے وہ دل بدشتہ ہو کر بوٹا اپنا بزنس اپنے داماد شفیق حسین اور اپنے پوتے باسم کے حوالے کر دیتا ہے۔ باسم ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکا ہے جو ہمیشہ بیرون ملک جانے کے خواب دیکھتا ہے اور زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض رہتا ہے۔ دوسری طرف بیلا ایک محنتی، سمجھدار اور باادب لڑکی ہے جو اپنے دادا کے ساتھ رہتی ہے کیونکہ اس کے ماں باپ اس کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ باسم اور بیلا ایک دوسرے کے کزن ہیں اور شروع میں دونوں بار بار جھگڑتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات سنبھالنے سے انکار کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، ہم کہاں کے سچے تھے۔ ہم کہاں کے سچے تھے ناول پر مبنی ایک پاکستانی ڈرامہ ہے جسے عمیرہ احمد نے لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماہرہ خان، عثمان مختار اور کبریٰ خان شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ 3 کزنز مہرین، مشال اور اسود کے گرد گھومتا ہے جن کی دوستی بچپن سے مضبوط تھی۔ مہرین ایک حساس، ذہین اور مشکل ماضی سے گزری ہوئی لڑکی ہے، جبکہ مشال خوبصورت، امیر اور خود غرض ہے۔ اسود دونوں کے ساتھ قریبی ہے اور تینوں کے تعلقات میں پیچیدہ جذبات، محبت، حسد اور غلط فہمیاں آتی ہیں۔ بچپن میں مہرین کے والد منشیات کی عادی اور بدقسمتی کی وجہ سے اپنی بیوی سے جدا ہو جاتے ہیں
اور بالآخر اپنے درد سہ نہ پانے کے باوجود خودکشی کر لیتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد مہرین تنہا رہ جاتی ہے اور اس کے خاندان والے اسے اچھا نہیں سمجھتے، جس سے اسے شدید ذہنی تنگی اور جذباتی صدمہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف مشال کی ماں اس میں نفرت بھرتی ہے اور مہرین کی قدر کم کر دیتی ہے، جس سے مہرین اور مشال کے درمیان ناراضگیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، صرف تم۔ صرف تم ایک پاکستانی رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو سیما مناف نے لکھا ہے اور مظہر معین نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ یہ ڈرامہ ایک محبت، لڑائی، غلط فہمیاں اور خاندانی تعلقات پر مبنی کہانی ہے، جس کے مرکزی کردار عبیر، حنان اور حمزہ ہیں۔ عبیر ایک نوجوان لڑکی ہے جو بیرون ملک سے پاکستان واپس آتی ہے اور بڑے خاندان کے ساتھ رہنے لگتی ہے۔ اس کے خاندان میں اس کے 2 کزنز شامل ہیں، حمزہ اور حنان، جن کے مختلف نظریات اور سوچ عبیر کی زندگی میں پیچیدگیاں پیدا کرتی ہے۔ حمزہ ایک بغاوت پسند، نافرمان اور آزاد مزاج نوجوان ہے جو زندگی کو بغیر کسی ذمہ داری کے گزارنے کے خواب دیکھتا ہے، جبکہ حنان ایک سمجھدار اور محبت میں ایمان رکھنے والا شخص ہے۔ شروع میں عبیر اور حمزہ کی منگنی ہوتی ہے اور دونوں شادی کے قریب آتے ہیں، لیکن حمزہ کی غیر مناسب مطالبات اور رویے کی وجہ سے عبیر شادی سے انکار کر دیتی ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے خاندان میں تناؤ اور انتشار بڑھ جاتا ہے۔ بعد میں حنان اور عبیر کو شادی کرنا پڑتی ہے، چاہے وہ بہت خوش نہ ہو۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، تیرے بن۔ تیرے بن ایک رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی، وحاج علی اور یمنہ زیدی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی مستسم خان اور میرب کے گرد گھومتی ہے۔ میرب ایک پراعتماد، خوبصورت اور ہمت والی لڑکی ہے جو اپنے والدین کے ساتھ کراچی میں رہتی ہے۔ وہ پڑھنا چاہتی ہے اور خود اپنی زندگی بنانا چاہتی ہے۔ مرتسم شاہ نواز خان ایک طاقتور، امیر اور روایتی خاندان کا وارث ہے جو اپنے گاؤں اور لوگوں کا خیال رکھتا ہے۔ وہ اپنی تشخص اور وقار کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ دونوں کے مزاج، پس منظر اور سوچ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے، جس کی وجہ سے ان کا پہلا تعارف اچھا نہیں ہوتا۔ ایک واقعے کے بعد مرتسم میرب کے خلاف سخت رد عمل دیتا ہے جو میرب کو ناراض کرتا ہے اور وہ اسے قبول نہیں کر پاتی۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، ایک ستم اور۔ ایک ستم اور ایک پاکستانی فیملی ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں انمول بلوچ اور اسامہ خان شامل ہیں۔ ڈرامہ ایک خاندان، دکھ، قربانی، ظلم اور طاقت کے مسائل کے گرد گھومتا ہے، خاص طور پر زینب اور اس کی بیٹی اشنا کی زندگی کے آس پاس۔ زینب ایک بیوہ خاتون ہے جو اپنے شوہر کے انتقال کے بعد تنہا اپنی بیٹی اشنا کو سنبھال رہی ہوتی ہے، لیکن زندگی اس کے لیے آسان نہیں ہے۔ اسے اپنے بھائیوں رفاقت اور شجاعت اور ان کی بیویوں کی طرف سے نفرت، غلط فہمی اور ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زینب کی مشکلات بڑھتی جاتی ہیں اور وہ اپنے اور اشنا کے مستقبل کے لیے بہتر راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے وہ واہب سے شادی کر لیتی ہے۔ واہب وہ آدمی ہے جس کی بیوی نعیمہ پیرالائزڈ ہے اور وہ گھر اور خاندان کے بہتر انتظام کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، من مائل۔ من مائل ایک بہت مشہور پاکستانی رومانٹک ڈرامہ سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو فائزہ افتخار نے لکھا ہے اور ہائثم حسین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں منشا پاشا، سجل علی اور حمزہ علی عباسی شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ محبت، قربانی، غربت اور سماجی فرق کے گرد گھومتا ہے۔ ایک خوبصورت اور کم آمدنی والے خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے
وہ اپنی تعلیم مکمل کر رہی ہے اور ایک ہنرمند اور محنتی شخصیت کی مالک ہے۔ بچپن سے ہی وہ اپنے دل کی جذباتی چسپاتی ہے اور معاشرتی دباؤ میں زندگی گزارتی ہے۔ منشا ایک امیر خود اعتماد اور پرعزم خاتون ہے۔ وہ اپنی زندگی میں کامیابی اور وقار چاہتی ہے۔ وہ محبت اور تعلقات میں بھی پیچیدہ ہے، خاص طور پر جب احساسات کی بات آتی ہے۔ بچپن میں من اور مائل ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔